وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام الوتر کے بارے میں بات کریں گے۔ وطر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں طاق اور اکیلا اور تنہا۔ سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الوتر ہے، وہ اکیلا ہے اور باقی ساری مخلوق جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، کمال میں، جمال میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی چیز اس کے سوا الہ کا درجہ نہیں پا سکتی۔ وہ اکیلا ہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اگر آپ کائنات میں نظر دوڑائیں تو ہر چیز میں جوڑا نظر آئے گا، مثلاً آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند، پھر اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر بھی، حتیٰ کہ ایک سیل کے اندر بھی یا ایک ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون کا جو جوڑا موجود ہے، اور اسی طرح پانی میں بھی۔ پانی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ پھر یہ کہ پانی کے اندر کہیں ٹھنڈا اور کہیں گرم پانی اکٹھا ہے، کہیں میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہیں 2 رنگ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا۔ پھر اسی طرح سورۃ الرحمن میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، پھر ہر جنت کے اندر پھلوں کی 2 قسموں کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ انسان اور جن کا الگ الگ اپنا اپنا بھی جوڑا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جوڑے کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، وطر ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ کسی کی بھی مدد کے بغیر تنہا باقی ہے، اور باقی تمام چیزیں جو دوسروں کی محتاج ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ جس بندے کا اختتام لا الہ الا اللہ کے کلمات پر ہو اور توحید پر اس کا خاتمہ ہو، پھر وہ نجات پا گیا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ملتا ہے۔ الہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اسی کی عبادت کی دعوت بارہا دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادت کو اسی کے نام پر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ کے سکھایا گیا کہ جو سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں آتا ہے کہ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندوں کو شفا دینے والا وہ اکیلا ہے، بندوں کو رزق دینے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے، وہی اکیلا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بندوں کو ہدایت دیتا ہے، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی بھی وہی کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے، اس نام کو پہچان لے، تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی ہونے چاہیے۔ طہارت حاصل کرنے میں بھی طاق عدد بتایا گیا ہے، یعنی مثلاً ایک دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں یا ایک دفعہ کلی کی جائے یا پھر 3 دفعہ کیا جائے۔ رات کے آخری نماز کو وطر بنانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، یعنی اس کو اور نمبر پہ ختم کرو۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے اور مختلف مقامات پر اس کو پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ مثلاً وضو کے بعد کی دعا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر اسی طرح کسی مجلس سے اٹھتے وقت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی وحدانیت کا پورا یقین دلا دے اور ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔